کام نہیں کر رہا ہے. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اولئک الذین ھدی اللہ فبہداہ مقتدی. محترم حاضرین جمعہ، تقریباً سال ڈیڑھ سال پہلے جمعہ کے خطبے میں ہم نے ایک سلسلہ شروع کیا تھا صحابہ کرام کی سیرت کا. بڑی مفید اور بڑی ضروری باتیں صحابہ کرام کی زندگیوں کے تعلق سے آپ کے سامنے بیان ہوئی تھی. اب ہمارا یہ ارادہ ہے کہ انبیاء کرام کے تعلق سے ایک سلسلہ آپ کے سامنے شروع کیا جائے. قرآن حکیم میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے جن رسولوں کا ذکر کیا ہے، جن نبیوں کا ذکر کیا ہے، ان کی زندگی کے تعلق سے، ان کی سیرت کے تعلق سے ایک سلسلہ آپ کے سامنے شروع کیا جائے. حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ، حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ، حضرت ہود علیہ السلام کا واقعہ. اسی طریقے سے مختلف انبیاء کی سیرتیں آپ کے سامنے بیان کی جائیں، اس لیے کہ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنے بھی رسولوں کے واقعات بیان کیے، ان کے اندر ہمارے اور آپ کے لیے عبرت اور نصیحت کے بے شمار پہلو ہیں. آدم علیہ السلام کے واقعے سے اگر ہم بات شروع کریں تو آدم علیہ السلام نے جنت میں اس درخت کو جس سے اللہ تعالیٰ نے ان کو روکا تھا، اس درخت کو انہوں نے کھانے کے بعد جو غلطی کی، اس غلطی میں بھی ہمارے لیے ایک نمونہ ہے، ایک عبرت ہے کہ آدم علیہ السلام جو ہم سب کے باپ ہیں، جو دنیا کے پہلے انسان،
وہ بھی شیطان کے مکر سے، اس کی چال سے، اس کے فریب سے، اس کے دھوکے سے نہیں بچ پائے. اتنا مکار ہے یہ شیطان. پھر اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام نے جو توبہ کی، اس میں ہمارے اور آپ کے لیے ایک سبق ہے کہ غلطی ہو جائے، گناہ ہو جائے تو آدمی اڑا نہ رہے، ضد نہ کرے، اپنی غلطی اور گناہ پر جمع نہ رہے، توبہ کر لے، معافی مانگ لے. تو علی ھذا القیاس تمام رسولوں کے واقعات میں اگر ہم غور کریں گے تو بہت سارے نصیحت کے پہلو ہیں جس پر ہم تفصیل سے انشاءاللہ ایک ایک جمعہ کو ہم آپ کے سامنے گفتگو کریں گے، جب تک اللہ تعالی ہمیں توفیق دے گا انشاءاللہ. اس سے پہلے کہ ہم یہ سلسلہ شروع کریں، آج کے خطبہ جمعہ میں ایک انٹروڈکشن کے طور پر، ایک تعارف کے طور پر کہ انبیاء کرام ہیں کون، انبیاء کرام یا اللہ کے رسول یا نبی یہ کون لوگ ہیں، ان کا مقام کیا ہے، ان کا مرتبہ کیا ہے، ان کی تعداد کتنی ہے، کتنے رسول دنیا میں آئے، کیا دنیا میں کوئی عورت بھی رسول بن کر آئی یا سارے کے سارے مرد آئے، اگر مرد آئے تو کیوں مرد آئے، عورت کیوں نہیں آئی، اور اتنے سارے رسول کیوں آئے. یہ وہ سوالات ہیں جن کا آج ہم جواب دینے کی کوشش کریں. سب سے پہلی اور بنیادی بات آپ یہ یاد رکھیں میرے بھائیوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر دور میں بگڑے ہوئے انسانوں کی اصلاح کرنے کے لیے رسولوں کو بھیجا، نبیوں کو بھیجا. اور جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ اس سلسلے کی آخری کڑی ہمارے اور آپ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جو خاتم النبیین ہیں، آخری نبی ہیں. آپ کے بعد اب دنیا میں کوئی نبی اور رسول آنے والا نہیں. اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری رسول کو بھی یہ حکم دیا ہے کہ آپ سے پہلے جتنے رسول دنیا میں آئے ہیں انہوں نے جو طریقہ اپنایا ہے دعوت و تبلیغ کا، انہوں نے جو طریقہ اپنایا ہے اللہ کے دین کو پہنچانے کا، وہی طریقہ آپ کو بھی اپنانا ہے. سورہ انعام کے اندر آیت نمبر 91 آیت نمبر 91 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولئک الذین ھدی اللہ فبہداہ مقتدی. تقریباً 18 نبیوں کا ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے کہا اولئک الذین ھدی اللہ فبہداہ مقتدی. اے میرے نبی، اے میرے پیارے نبی، آخری رسول، یہ جتنے نبیوں کا ہم نے آپ کے سامنے نام لیا ہے، اولئک الذین ھدی اللہ، یہ وہ اللہ کے پیغمبر ہیں، یہ وہ اللہ کے نبی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت عطا کی ہے. فبہداہ مقتدی، تو اے میرے آخری نبی آپ بھی انہی کے طریقے کی پیروی کریں، انہی کے نقش قدم پر چلیں. آپ غور کریں کہ ہمارے آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالی تمام نبیوں کے طریقے کو فالو کرنے کی اور ان کے منہج پر اور ان کے نقش قدم پہ چلنے کی اللہ تعالی تلقین کر رہا، حکم دے رہا. اچھا، ایک سوال یہ ہے کہ کیا اللہ تبارک و تعالی رسالت یا نبوت ٹیلنٹ دیکھ کر دیتا ہے، یا اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے نبی بناتا ہے؟ یعنی نبوت یہ ٹیلنٹ کی بدولت ملتی ہے یا اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے بناتا ہے؟ یہ ایک سوال ہے، بہت بڑا سوال ہے کہ رسالت یہ کسبی ہے یا وہبی ہے. یعنی ایسا ہو سکتا ہے کیا کہ کوئی آدمی اپنی خوبیوں کی بدولت اللہ کا رسول بن جائے؟ نہیں، ایسا نہیں. رسالت 100% وہبی چیز ہے. اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اپنا رسول بناتا ہے. اسی لیے کفار مکہ نے ایک مرتبہ اعتراض کیا تھا، لولا نزل ھذا القرآن علی رجل من القریتین عظیم. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس قرآن کو اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر کیوں اتارا؟ اس کو ولید ابن مغیرہ پر کیوں نہیں اتارا گیا جو مکے کا بہت بڑا سردار ہے؟ اس قرآن کو عروہ ابن مسعود ثقفی کے اوپر کیوں نہیں اتارا گیا جو طائف کا بہت بڑا سردار ہے؟ اس کو کسی چودھری کے اوپر، کسی بڑے امیر مالدار پیسے والے خوبصورت تندرست آدمی کے اوپر کیوں، آپ کے اوپر کیوں اتارا گیا؟ یہ اعتراض کیا تھا مکہ کے کافروں نے. اللہ نے جواب کیا دیا؟ اہم یقسمون رحمت
अहुम यक्सिमून रहमत रब्बिक, ऐ नबी आप जवाब दे दीजिए कि अल्लाह तबारक व तआला जिसको चाहता है अपना रसूल बनाता है, क्या तुम बंटवारा कर रहे हो अल्लाह ताला की रहमत का? तुम्हें किसने यह हक दिया है कि तुम ये तय करो कि अल्लाह ने किसको रसूल बनाया किसको नहीं? ये अल्लाह की मर्जी है, अल्लाह का इख्तियार है, अल्लाह की च्वाइस है। अल्लाहु अअलमु हैसु यजअलु रिसालतहु, अल्लाह जिसको चाहते अपना रसूल बनाता है। तो बात क्लियर हो गई कि रिसालत का ताल्लुक इंसान के जाती टैलेंट से नहीं है। अल्लाह ने जितने रसूल बनाए अपनी मर्जी और अपने इख्तियार से बनाए। ये 100% अल्लाह तबारक व तआला के फैसले से होता है। यही वजह है कि बहुत सारे नबियों को बचपन ही में नबूवत दे दी। ज़करिया अलैहिस्सलाम को देखो, 90 साल की उम्र हो गई है, औलाद के लिए तरस रहे हैं, औलाद की दुआएं मांग रहे हैं। रब्बी इन्नी वहनल अज़्मु मिन्नी वश्ताअल अर्रासु शैबा, आय अल्लाह मैं बूढ़ा हो गया हूं, मेरी हड्डियां कमजोर हो गई हैं, मेरे बाल पक गए। आय अल्लाह तू मुझे एक औलाद अता फरमा, एक बेटा अता फरमा, यरिसुनी व यरिसुनी नाली याकूब, जो मेरा वारिस बन सके, जो याकूब की खानदान का वारिस बन सके। अल्लाह ने फरमाया या यहया खुज़िल किताब बिक़ुव्वा, हमने ज़करिया को यहया अता फरमाया। और जब यहया अलैहिस्सलाम पैदा हो गए तो अल्लाह ने क्या फरमाया, या यहया खुज़िल किताब बिक़ुव्वा, ऐ यहया तुम इस किताब को जो हमने तुम्हें दी है मजबूती से पकड़ लो। या यहया खुज़िल किताब बिक़ुव्वतिन व आतैनाहुल हुक्म सबीया, और हमने हजरत यहया को बचपन में नबूवत अता फरमाई। देखिए आप, कुरान करीम कह रहा है बचपन में नबूवत अता फरमाई। ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए, हजरत मरियम ईसा अलैहिस्सलाम को गोद में लिए। कौम के लोग हजरत मरियम के कैरेक्टर पर शक कर रहे हैं कि तू ये बच्चा कहां से लाई। कुरान कहता है वाशारत इलैहि, हजरत मरियम ने अपने बच्चे की तरफ इशारा किया। कालू कैफा नुकल्लिमु मन कान फिल महदी सबिया, लोगों ने कहा हम दूध पीते बच्चे से क्या बात करें, अभी बच्चा गोद का खेलने वाला बच्चा, इससे हम क्या बात करें। लेकिन अल्लाह ताला ने हजरत ईसा की जुबान में गोयाई की। एक दूध पीता बच्चा बात कर रहा है। क़ाल इन्नी अब्दुल्लाह आतानियल किताब वजअलनी नबिया, ऐ लोगों मैं अल्लाह का बंदा हूं। आतानियल किताब, अल्लाह ताला ने मुझे किताब यानी इंजील अता फरमाई है। वजअलनी नबिया, और अल्लाह ने मुझे अपना नबी बनाया है। ईसा अलैहिस्सलाम मां की गोद में है, कह रहे मुझे नबी बनाया है। पता ये चला कि नबूवत बचपन में भी अल्लाह दे देता है। नबूवत टैलेंट देखकर नहीं देता, अल्लाह जिसको चाहता है नबूवत देता है। अच्छा, इतने सारे रसूल क्यों आए दुनिया में? बहुत सारे रसूल आए। कुरान करीम में 25 नबियों के नाम आए, सिर्फ 25 नबियों। उसके अलावा भी कुरान कहता है वरुसुलन लम नक़्सुसहुम अलैक, बहुत सारे ऐसे रसूल हैं जिनका नाम हमने ऐ नबी आपके सामने बयान नहीं किया। कितने नबी आए ये तो फिक्स नहीं है। बाज़ ज़ईफ रिवायतों में 1,24,000 की गिनती आई है। सही इब्न हिब्बान वगैरह की रिवायत है 1,24,000 की गिनती, लेकिन एक भी रिवायत ऐसी नहीं जिसको सही कहा जा सके। इंतहाई ज़ईफ रिवायतें, बल्कि बाज़ रिवायतें मौजू हैं, इसलिए 1,24,000 की गिनती भी नहीं इस्तेमाल करनी चाहिए। बेशुमार नबी आए, कोई गिनती नहीं होगी। इतने नबी क्यों आए? कुरान करीम जवाब देता है व इम्मिन उम्मतिन इल्ला खला फीहा नज़ीर, जितनी दुनिया में उम्मतें गुजरी हैं, कौमें गुजरी हैं, हर कौम के अंदर हमने एक रसूल भेजा है। हर उम्मत के अंदर, हर कौम के अंदर, हर समाज के अंदर हमने एक डराने वाला भेजा। अब जाहिर सी बात है, दुनिया में लाखों कौमें हैं, लाखों तहजीबें हैं, लाखों कल्चर हैं, लाखों तरीके के लोग हैं, उनके लिए अल्लाह ने अलग अलग रसूल भेजे। बल्कि अल्लाह ने दुनिया में जितनी कौमों पर अपना अजाब नाजिल किया, बगैर रसूल को भेजे अजाब नाजिल नहीं किया है। वमा कुन्ना मुअज़्ज़िबीना हत्ता नबअसा रसूला, हमने अपने रसूल को भेजे बगैर कहीं पर भी अजाब नाजिल नहीं किया है। इतने सारे रसूल अल्लाह ने इसलिए भेजे, इंसान की पैदाइश का मकसद है अल्लाह की तौहीद, अल्लाह को पहचानना, अल्लाह की इबादत करना।
اور انسان کو اللہ تعالی کے بارے میں صحیح نالج دینے والا اللہ ہی ہو سکتا ہے. ہم اللہ کی کیسے عبادت کریں یہ ہم کو خود سے نہیں پتا چل سکتا جب تک اللہ تعالیٰ ہمیں نہ بتائے, اور یہی بتانے کے لیے اللہ نے رسولوں کو بھیجا. اور ایک بات یاد رکھیے میرے بھائیوں, یہاں جتنے لوگ ہم لوگ بیٹھے ہیں, ہم لوگ الحمدللہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں, مومن کہتے ہیں. مومن کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ایمان والا. اس لیے مومن کا اپوزٹ کیا ہوتا ہے؟ کافر. مومن کا مطلب ماننے والا, کافر کا مطلب نہ ماننے والا. ہمارے بہت سارے غیر مسلم بھائیوں کو کے دماغ میں یہ ہے کہ کافر کا مطلب گالی ہے. کافر کوئی گالی والی نہیں ہے, کافر کوئی برا لفظ نہیں ہے. مومن کا مطلب ماننے والا, کافر کا مطلب نہ ماننے والا, انکار کرنے والا. تو ہم مومن ہیں, ہم ایمان رکھتے ہیں. کس چیز پر ایمان رکھتے ہیں؟ ایک حدیث ہے, بہت مشہور حدیث ہے, اور کبھی موقع ملا تو اس حدیث کے اوپر ایک مکمل تقریر ہوگی انشاءاللہ. حدیث جبریل کہا جاتا ہے. حضرت جبریل علیہ السلام انسان کی شکل میں اللہ کے رسول کے پاس آئے اور سوال کیا کہ اسلام کس کو کہتے ہیں, ایمان کس کو کہتے ہیں, قیامت کب آئے گی, وغیرہ وغیرہ بہت سارے سوالات کیے. تو اس میں ایک سوال حضرت جبریل نے کیا کہ ایمان کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی نے کیا جواب دیا؟ ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ. ایمان یہ کہ تم اللہ کے اوپر ایمان لاؤ, اس کے فرشتوں کے اوپر ایمان لاؤ, اس کے رسولوں کے اوپر ایمان لاؤ, اس کی کتابوں کے اوپر ایمان لاؤ, قیامت کے دن پر ایمان لاؤ, تقدیر کے اوپر ایمان لاؤ. تو رسولوں کے اوپر ایمان لانا یہ ایمان کی بنیاد ہے. بغیر رسولوں کے اوپر ایمان لائے ہمارا ایمان کمپلیٹ نہیں ہو سکتا. اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن کے دوسرے پارے میں کہتا ہے لَيْسَ الْبِرَّ أَن تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ. اے ایمان والو, نیکی اس کا نام نہیں ہے کہ تم پچھم کی طرف یا پورب کی طرف اپنا منہ کر لو. وَلَكِنَّ الْبِرَّ, نیکی تو اس کا نام ہے من آمن باللہ, اللہ کے اوپر ایمان لایا جائے. وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ. اللہ کی کتابوں پر ایمان لایا جائے, قیامت کے دن پر ایمان لایا جائے, اور نبیوں کے اوپر ایمان لایا جائے. تو نبیوں کے اوپر ایمان لائے بغیر کوئی مومن نہیں ہو سکتا. اسی لیے اللہ تعالیٰ سورہ حدید کے اندر فرماتا ہے سابقوا الى مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها كعرض السماء والارض. میرے بندو, تمہیں اگر کمپٹیشن کرنا ہے, تمہیں اگر بھاگ دوڑ کرنی ہے, مقابلہ کرنا ہے, تو اس جنت کے لیے کمپٹیشن کرو, اس جنت کے لیے مقابلہ کرو جس جنت کی چوڑائی زمین و آسمان کے برابر ہے. اعدت للذین آمنوا باللہ ورسلہ, جو جنت اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے تیار کی ہے جو اللہ کے اوپر ایمان لائے, ورسلہ, اور اللہ کے رسولوں کے اوپر ایمان لائے. آپ غور کریں, جہاں بھی ایمان کا لفظ آیا ہے قرآن میں وہاں پہ بتایا گیا ہے کہ رسولوں پر ایمان لاؤ. سورہ بقرہ کی آخری آیت تو الحمدللہ زیادہ تر لوگوں کو یاد ہے, جس کو رات میں سونے کے پہلے پڑھنے کی تلقین کی گئی. آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ. یہاں بھی دیکھیے, ایمان لاؤ اللہ پر, ایمان لاؤ اللہ کے فرشتوں پر, ایمان لاؤ اللہ کے رسولوں پر. تو رسولوں پر ایمان لانا یہ ایمان کا ایک حصہ ہے. اور یہیں سے ایک بات اور نوٹ کر لیجئے آپ کہ دنیا میں جتنے رسول آئے یہ پوری دنیا کے سب سے بیسٹ لوگ تھے, سرووتم تھے, سب سے اچھے تھے. اللہ نے جن کو اپنا رسول بنایا ہے یہ پوری انسانیت کے سب سے بہترین لوگ تھے. اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں, قرآن کہہ رہا ہے. سورہ انعام کی آیت نمبر 83 سے لے کے آیت نمبر 86 تک آپ پڑھیے. اللہ تعالیٰ نے 18 نبیوں کا نام لیا. وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَّن نَّشَاءُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ. ابراہیم علیہ السلام کا نام لیا. اس کے بعد فرمایا وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ, ہم نے ابراہیم کو اسحاق عطا کیا, یعقوب عطا کیا.
کلن ہدینا ہم نے سب کو ہدایت دی، ونوحن ہدینا من قبل پھر نوح علیہ السلام کو بھی ہم نے ہدایت دی، ومن ذریتہ داؤد و سلیمان و ایوب و یوسف و موسیٰ و ہارون، پھر حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد میں داؤد گزرے، سلیمان گزرے، ایوب گزرے، یوسف گزرے، موسیٰ گزرے، ہارون گزرے۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، یہ تمام کے تمام ہمارے نیک بندے تھے۔ وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَا وَعِيسَىٰ وَإِلْيَاسَ كُلٌّ مِّنَ الصَّالِحِينَ، پھر زکریا ہیں، یحییٰ ہیں، عیسیٰ ہیں، الیاس ہیں، یہ ہمارے نیک بندے تھے۔ وَإِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطًا وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ، اللہ فرماتا ہے جتنے رسول ہمارے آئے ان کو ہم نے ساری کائنات پر فضیلت دی، وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ، ساری کائنات کے افضل لوگ تھے، بہترین لوگ تھے، بیسٹ آف دا ہیومینٹی، انسانیت کے سب سے بہترین لوگ تھے۔ تو یہ اصول یاد رکھیں کہ اللہ کے بندوں میں سب سے افضل مقام اللہ کے رسولوں کا ہے۔ ان رسولوں میں 5 رسول ایسے ہیں جن کو اولو العزم کہا جاتا ہے۔ اولو العزم کا مطلب ہمت والے رسول، ہمت والے رسول، حوصلہ والے رسول۔ یہ کون ہے 5 رسول؟ نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، اور ہمارے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ 5 رسول ہیں جن کو اولو العزم کہا جاتا ہے۔ کیوں کہا جاتا ہے اولو العزم؟ اللہ کے دین کے راستے میں ان رسولوں نے جتنی تکلیف اٹھائی کسی نے نہیں اٹھائی۔ جتنی تکلیف حضرت نوح علیہ السلام نے اٹھائی، حضرت ابراہیم نے اٹھائی، موسیٰ نے اٹھائی، عیسیٰ نے اٹھائی، اور ہمارے پیارے نبی نے اٹھائی، اتنی تکلیف کسی نبی نے نہیں اٹھائی۔ اس لیے ان رسولوں کو اولو العزم کہا جاتا ہے۔ اور ایک بات اور یاد رکھیں کہ بہت سارے رسول آئے مگر مقام اور مرتبے کے اعتبار سے سب برابر نہیں تھے۔ کوئی افضل دوسرے نبی سے افضل بھی ہے، اور یہ بات قرآن سے ثابت ہے۔ قرآن کے 3 پارے کی پہلی آیت دیکھیے، تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، یہ رسول تھے ہمارے، تِلْكَ الرُّسُلُ یہ رسول تھے ہمارے، فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، ان میں سے ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی۔ تمام جتنے دنیا میں نبی آئے، ایک ہوتا ہے نبی، ایک ہوتا ہے رسول۔ نبی اور رسول کے بیچ میں فرق ہوتا ہے۔ کیا فرق ہوتا ہے؟ اس کے بارے میں الگ الگ بات کہی گئی ہے۔ بعض علماء نے کہا کہ نبی اس کو کہتے ہیں، رسول اس کو کہتے ہیں جس کو اللہ تعالیٰ کوئی الگ سے شریعت دے کر بھیجے، اور نبی اس کو کہتے ہیں جو اپنے سے پہلے والے رسول کی شریعت ہی کی تبلیغ کرے۔ ایک فرق تو علماء نے یہ بتایا نبی اور رسول کے۔ رسول کس کو کہتے ہیں؟ جس کو اللہ تعالیٰ الگ سے شریعت دے کر بھیجے، اور نبی کون ہوتا ہے؟ جس کو الگ سے شریعت نہ ملے، اس کے پہلے والے رسول کی ہی شریعت کو فالو کرے۔ کچھ علماء نے کہا کہ نہیں، نبی کو بھی شریعت ملتی ہے، رسول کو بھی شریعت ملتی ہے، لیکن رسول کو حکم ہوتا ہے کہ اپنی شریعت کی تبلیغ کرو، نبی کو حکم نہیں ہوتا ہے۔ لیکن یہ بات ہضم نہیں ہوتی، یہ بات سمجھ میں نہیں آتی، اس لیے کہ جتنے رسول آئے سب تبلیغ کرتے تھے۔ اب بعض علماء نے کہا، علامہ ابن تیمیہ نے بھی یہی بات لکھی ہے کہ دیکھو، رسول وہ ہوتا ہے جو کفار کی طرف بھیجا جاتا ہے، جو کسی کافر قوم کی طرف بھیجا جاتا ہے، اور نبی وہ ہوتا ہے جو مومنوں کی اصلاح کرنے کے لیے بھیجا جاتا ہے۔ اسی لیے موسیٰ علیہ السلام کے بعد جتنے نبی آئے ان کو انبیاء کہا جاتا ہے، بنی اسرائیل کے انبیاء، کیونکہ وہ شریعت وہی موسیٰ علیہ السلام کی فالو کر رہے تھے، کوئی الگ سے شریعت نہیں تھی ان کی، وہ انہی ایمان والوں کے اندر جو بگاڑ آیا تھا اس کی اصلاح کرنے کے لیے آئے تھے۔ تو بہرحال نبی اور رسول میں یہ فرق بتایا گیا، علماء نے یہ فرق بتایا ہے۔ تو یہ بات میں کلیئر کر دوں کہ نبی سے اونچا مقام ہوتا ہے رسول کا، پھر رسولوں میں بھی سب سے اونچا مقام 5 رسولوں کا ہے جن کو میں نے کہا کہ اولو العزم ہے۔ پھر ان تمام رسولوں کے سردار ہمارے اور آپ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اگر اتنی بات آپ کو سمجھ میں آ گئی تو ایک بات اور سمجھ لیں کہ جتنے رسول آئے اخلاق کے اعتبار سے، دماغ کے اعتبار سے، عقل کے اعتبار سے اور تقوی کے اعتبار سے یہ کامل لوگ تھے، کمپلیٹ لوگ تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسا تقوی دیا جیسا کسی کو نہیں،
ایسا اخلاق دیا جیسا کسی کو نہیں ملا، اور ایسا دماغ دیا جیسا کسی کو نہیں ملا۔ تمام کے تمام انبیاء اپنے اخلاق کے اعتبار سے، اپنی عقل کے اعتبار سے، اپنے دین کے اعتبار سے کامل تھے، اور جتنے رسول آئے سب مرد آئے، کوئی عورت رسول نہیں آئی۔ وما ارسلنا قبلک الا رجالا نوحی الیہم، اے نبی ہم نے آپ سے پہلے جتنے رسول بھیجے سب مرد بھیجے۔ سوال یہ پیدا، عورت کو کیوں نہیں رسول بنایا؟ عورت کو کیوں نہیں رسول بنایا؟ عورت کو اس لیے رسول نہیں بنایا کہ عورت کی بہت ساری ذمہ داریاں گھر کے اندر ہوتی، اور ایک نبی کو ہر وقت اپنی قوم کے سامنے ہونا ہے۔ قوم کو کب ضرورت پڑ جائے، آخری رات کو ضرورت پڑ جائے، ایک نبی کو اپنی قوم کے پاس جانا ہے۔ یہ کام ایک عورت نہیں کر سکتی۔ عورت کا ایک دائرہ ہے، ایک لمٹ ہے۔ عورت گھر سے باہر نکلے بھی تو کتنا نکلے گی، ایک حد ہے، اس لیے کسی عورت کو رسول نہیں بنایا۔ دوسری بات یہ کہ عورت چاہے جتنی ترقی کر لے، ہے وہ مرد کے تابع۔ زندگی کی گاڑی میں عورت کا نگراں مرد ہے، بہن ہے تو بھائی ہے، بیوی ہے تو شوہر اس کا نگراں ہے۔ عورت کا کوئی نہ کوئی نگراں ہے مرد۔ اب اگر اللہ تعالیٰ کسی عورت کو نبی بناتا تو اس کا بھی کوئی نگراں ہوتا، اور یہ نبی کے مقام کے خلاف ہوتا کہ نبی کا بھی کوئی نگراں ہے، نبی کے اوپر بھی کوئی ہے، اس لیے کسی عورت کو رسول نہیں بنایا۔ اور تیسری وجہ یہ ہے کہ عورت کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ناقصات الدین کہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر عورت کے ساتھ فطری طور پر، نیچرل طور پر ایسی مجبوری ان کے ساتھ لگا دی ہے کہ وہ اتنی نماز نہیں پڑھ سکتی جتنے مرد پڑھتے ہیں، وہ رمضان کے پورے 30 روزے رکھ ہی نہیں سکتی، ان کو بعد میں قضا کرنی پڑے گی۔ ان کے ساتھ فطری مجبوری ہے، یہ نیچرل ان کے ساتھ یہ چیز لگی۔ اور ایک نبی ہر اعتبار سے کمپلیٹ ہونا چاہیے، نبی کے اندر دین کے معاملے میں کوئی کمی نہیں ہونی چاہیے، اس لیے بھی اللہ تعالیٰ نے کسی عورت کو رسول بنایا۔ اور جتنے رسول آئے سب انسان آئے۔ آج جمعہ کا دن ہے، آپ نے سورہ کہف کی تلاوت کی ہوگی اگر، تو آپ نے پڑھا ہوگا سورہ کہف کی آخری آیت، قل انما انا بشر مثلکم، اے نبی آپ کہہ دیں کہ میں انسان ہوں۔ سورہ بنی اسرائیل کے اندر قرآن کے 15ویں پارے میں اللہ نے کہا وما منع الناس ان يؤمنوا اذ جاءهم الهدى الا ان قالوا ابعث الله بشرا رسولا۔ ہر زمانے میں لوگوں نے نبیوں کا انکار یہی بہانہ کر کے کیا کہ انسان اور اللہ کا رسول۔ قل لو كان في الارض ملائكة يمشون مطمئنین لنزلنا علیہم من السماء ملکا رسولا۔ اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ زمین میں چلتا کون ہے، انسان چلتا ہے کہ فرشتے چلتے؟ اگر فرشتے زمین میں بستے تو ہم فرشتے کو رسول بناتے، جب انسان بستے ہیں زمین پر تو انسان کی ہدایت انسان کے ذریعے ہی ہو سکتی ہے، انسان کے لیے نمونہ انسان ہی بن سکتا ہے۔ اور ایک بات اور یاد رکھیں، کسی ایک رسول کا انکار پورے رسولوں کا انکار ہے۔ اسی لیے ہم مسلمان تمام رسولوں کو مانتے ہیں۔ ہمارے قرآن کا آغاز ہوتا ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک۔ اے نبی ایمان والے وہ ہیں جو آپ کے اوپر بھی ایمان رکھتے ہیں اور آپ سے پہلے جتنی کتابیں اتری سب پر ایمان رکھتے ہیں۔ تو مسلمان تمام رسولوں کو مانتا ہے، کسی ایک رسول کا انکار نہیں کرتا۔ کسی ایک رسول کا انکار کرنے والا تمام رسولوں کا انکار کرتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے جب نوح علیہ السلام کا ذکر کیا قرآن میں تو کیا فرمایا؟ کذبت قوم نوح المرسلین، نوح علیہ السلام کی قوم نے مرسلین کو جھٹلایا، رسولوں کو جھٹلایا، حالانکہ صرف ایک رسول کا انکار کیا تھا۔ نوح علیہ السلام کی قوم نے صرف اپنے رسول کا انکار کیا تھا، لیکن اللہ نے کیا کہا؟ نوح علیہ السلام کی قوم نے رسولوں کو جھٹلایا۔ پتا چلا کہ ایک رسول کو نہ ماننے والا بھی تمام رسولوں کا انکار کرتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ رسولوں کے تعلق سے چند بنیادی باتیں تھیں۔ اگلے خطبہ جمعہ میں ہم آدم علیہ السلام کے واقعے سے اس سلسلے کا آغاز کریں گے۔ یہ سلسلہ ہم اس لیے شروع کرنے جا رہے ہیں کہ انبیاء کرام کی سیرت کو ہم صرف ایک تاریخ اور ایک ہسٹری اور اتہاس کی نظر سے نہ دیکھیں، انبیاء کی سیرت میں ہم اپنے کردار کو ٹٹولیں،
اپنی غلطیوں کو ٹٹولیں، اپنے گریبانوں میں جھانکیں، اپنی اصلاح کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے ایمان، مکمل ایمان ہم سب کو اپنے دلوں میں پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین ہمارے احوال کی اصلاح فرمائے، ہمیں امن و امان عطا فرمائے، اس ملک کو اور پوری دنیا کے مسلمانوں کو امن و سکون، چین و راحت نصیب فرمائے۔ اللہ ہماری مسجدوں کی، ہمارے عبادت گاہوں کی، ہمارے جان و مال کی حفاظت فرمائے۔ اللہ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ ہمیں جو لوگ انتقال کر چکے ہیں اللہ ان کی مغفرت فرمائے، جو زندہ ہیں اللہ ان کو ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمد للہ کفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد۔ قال اللہ سبحانہ وتعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم اعز الاسلام والمسلمین واذل الشرک والمشرکین اللہم انصر الاسلام والمسلمین واذل الشرک والمشرکین ودمر اعداء الدین برحمتک یا ارحم الراحمین ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد۔ کام نہیں کر رہا ہے؟ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات